Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cooper Mosque, Mississauga, Canada. Friday after 12th Taraweeh, 12th of September 2008. 3 lives of human being. Dunya is for better amal. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Shahir Damat Barakatuhu. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، ہماری زندگیاں 3 ہیں. ایک، اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح کی زندگی ہے، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو ان کی ساری اولاد، قیامت تک کی ساری اولاد آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالی گئی تھی. اللہ نے اپنی قدرت کا ہاتھ آدم علیہ السلام کی دائیں پیٹھ پر پھیرا تو تمام نیک اولاد نکل آئی. پھر اللہ نے اپنی قدرت کا ہاتھ آدم علیہ السلام کی بائیں پیٹھ پر پھیرا تو ان کی ساری بری اولاد قیامت تک کی سب نکل آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا، اللہ نے تجلی فرمائی، اللہ نے سب کو اپنی پہچان کروائی. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان کہا بلا، کیوں نہیں. آپ اگر ہمارے پروردگار نہیں ہیں تو اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. پھر بخاری شریف کی حدیث میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو سارے انسان پیدا ہوئے تھے، وہ انسانوں کی روحیں پیدا ہوئی تھی، بدن نہیں پیدا ہوئے تھے، ان تمام روحوں کو عالم ارواح میں ایک خاص ترتیب سے رکھ دیا، جیسے آرمی میں، فوج میں ریجیمنٹ ہوتے ہیں، پلٹنیں ہوتی ہیں، گروپ ہوتے ہیں، ایسے گروپ بنا کر کے سب عالم ارواح میں رکھے گئے۔ یعنی آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے وہ روحیں نکالی گئی تو پھر ریٹرن نہیں کی گئی، وہ سب عالم ارواح میں رکھی گئی ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے۔ پھر جب اس کے دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں باڈی بنتی ہے، جب باڈی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم کرتے ہیں اور وہ عالم ارواح سے وہ روح جس کی یہ باڈی تیار ہوئی ہے اسے لا کر کے اس باڈی میں پھونک دیتا ہے تو ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو کر گھومنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے۔ بس اتنی ہی تفصیل سمجھو، ہماری ایک زندگی وہ ہے، اس میں جب سے ہم پیدا ہو گئے پھر مرے نہیں۔ جو ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں جو ہماری روحیں پیدا ہوئی اور وہاں رکھے گئے تو پیدا ہو گئے پھر مرے نہیں۔ اور ایک دوسری زندگی قیامت سے شروع ہو کر کے تا ابد ہماری زندگی، اس کو بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ سور پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ، تمام حیوانات، انسان، جانور سب ختم، آسمان زمین سب ختم، پھر دوبارہ بننے شروع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے اور زمین میں سے ہمارا جو پہلا جسم تھا، وہ جسم جو مٹی بن کر کے زمین میں رل گیا، وہ سارے اجزاء اکٹھا کر کے ہمارا بدن دوبارہ بنے گا۔ کیسے بنے گا؟ جیسے زمین میں سے گھاس اگتی ہے، اللہ ایک بارش برسائیں گے اور اس بارش کی وجہ سے زمین میں سے تمام باڈیاں نکل آئیں گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ہماری روحیں جو عالم قبر میں، عالم برزخ میں چلی گئی ہیں، وہ ریٹرن آ کر کے اپنی باڈیوں میں داخل ہو جائیں گی اور یہ مرنے کے بعد کی دوسری زندگی شروع ہوئی۔ پھر قیامت کے دن میں حساب ہوگا، پھر حساب کتاب ہو کر دو دنیاؤں کے بیچ میں برج رکھا جائے گا، جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ صراط کے معنی بھی پل ہیں اور پل کے معنی بھی پل ہیں۔ برج ہوگا اور تمام انسان اور مکلف مخلوقات اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو جائے گی۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور جنت اور جہنم کی زندگی تا ابد ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ کیا سمجھے کہ ادھر بائیں ہاتھ پر جو زندگی آ رہی ہے وہ بھی جب شروع ہو جائے گی تو اس کا اینڈ نہیں ہے، اور ادھر دائیں ہاتھ پر عالم ارواح میں جب ہم پیدا ہوئے اس کے بعد مرے نہیں، اور بیچ میں اس دنیا کی زندگی، ان دو زندگیوں کے بیچ میں اس دنیا کی زندگی، اس زندگی میں جینا بھی ہے مرنا بھی ہے۔ ادھر صرف جینا ہے، پیدا ہو گئے، ادھر بھی پیدا ہو گئے، مگر ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں پیدا بھی ہونا ہے اور مرنا بھی ہے۔ روح تو جب سے پیدا ہو گئی وہ مرتی نہیں ہے، روح کبھی فنا نہیں ہوتی۔ جب سے اللہ نے پیدا کر دی، ہماری ارواح پیدا کر دی، وہاں سے اس دنیا میں آئی، یہاں سے قبر میں گئی، قبر سے ریٹرن آئی، پھر باڈیوں میں ہو کر جنت میں گئی، جہنم میں گئی۔ روح تو کبھی مرتی نہیں ہے، تو مرتا کون ہے اور جیتا کون ہے؟ یہ ہماری باڈی، یہ ہماری باڈی زندہ بھی ہوتی ہے اور مرتی بھی ہے، روح نہیں مرتی۔ ماں کے پیٹ میں جب باڈی تیار ہوتی ہے تو عالم ارواح سے فرشتہ روح لا کر اس میں پھونکتا ہے،
تو زندہ ہو گیا. کون زندہ ہو گیا؟ وہ باڈی زندہ ہو گئی. پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو کیا؟ پاس اوے. کون پاس اوے؟ روح گئی آگے. پاس اوے. اب باڈی نہیں پاس اوے، باڈی تو چارپائی پر پڑی. تو پاس اوے کون؟ پاس اوے روح گئی آگے. اور یہ باڈی، یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں لا شیئن، اردو میں کہتے ہیں لاش، یعنی نتھنگ. یہ کوئی چیز نہیں. یہ جو چارپائی پر باڈی پڑی ہے یہ ہے نتھنگ. لاش، لا شیئن، یہ کوئی چیز نہیں. عبد الرحمن جن صاحب کا نام تھا، وہ تو پاس اوے. پوچھتے ہیں ابھی گھر میں جنازہ پڑا ہے، فون آتا ہے یا باہر سے کوئی نوک کرتا ہے فلاں صاحب، تو اندر سے کوئی آدمی باہر آ کر جواب دیتا ہے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے. یہ عربی کا لفظ ہے، انتقالہ کے معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا. وہ کہتے ہیں وہ تو گزر گئے. گزر فارسی لفظ ہے اور گئے اس کا ترجمہ ہے، یعنی وہ تو گئے. اور یہ جو چارپائی پر جو پڑا ہوا ہے جسم، یہ تو لاش ہے، نتھنگ ہے، لاش ہے. انہیں معلوم ہوا کہ پیدا بھی ہوتا ہے جسم اور مرتا بھی ہے جسم. روح تو پیدا ہوئی، عالم ارواح میں رہی، وہاں سے ماں کے پیٹ میں باڈی میں آئی، پھر باڈی چھوڑ کر آگے بڑھ گئی، پھر قیامت کے دن دوبارہ باڈیاں بنی تو پھر باڈی میں آئی، اور پھر باڈی کے ساتھ جنت میں گئی یا جہنم میں گئی، اور وہ تا ابد زندہ رہے گی. روح مرتی نہیں تو جب سے پیدا ہوئی. علم کلام جو عقیدوں کا علم ہے، ایک فقہ کا مسئلے مسائل کا علم ہے، ایک علم کلام کا، اس کے ایک بڑے امام ہیں. یہ جو مسئلے مسائل فقہ ہے اس کے بھی بڑے امام ہیں، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ثوری، امام اوزاعی، امام پر بے شمار لوگ. ایسے یہ جو عقیدوں کا فن ہے اس کے بھی بڑے ہیں. ان میں ایک ہیں امام ابو منصور ماتوریدی اور ایک ہیں امام ابو الحسن اشعری. تو ایک شاعر کہتا ہے یہ نکتہ سیکھا میں نے بوالحسن سے، بوالحسن ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ سے، یہ نکتہ میں نے سیکھا ہے. یہ نکتہ سیکھا میں نے بوالحسن سے کہ روح مرتی نہیں، مرگے بدن سے. بدن جب مر جاتا ہے تو بدن کے مرنے سے روح نہیں مرتی. یہ نکتہ میں نے ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ سے سیکھا ہے. اب سوال ہے کہ ادھر جو زندگی ہے دائیں ہاتھ پر، اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح کی زندگی ہے، وہ کیوں ہے؟ اس کی تفصیل کا وقت نہیں. ادھر بائیں ہاتھ پر جو زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جسم بنیں گے، ان میں روحیں واپس آئیں گی اور نئی زندگی شروع ہوگی، جنت اور جہنم کی تابد زندگی ہوگی. اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کی تفصیل کرنے کا وقت نہیں. یہ درمیان کی جو ہماری زندگی ہے اس دنیا کی، یہ کیوں ہے؟ کس مقصد کے لیے اللہ نے یہ زندگی بنائی؟ یہ آج کا موضوع. ادھر کی زندگی تفصیل بھی نہیں کرنی، ادھر کی بھی نہیں کرنی، وہ آپ جانتے ہیں، نہیں جانتے تو کوئی ضروری نہیں جانے. لیکن ہماری جس زندگی میں اب ہم اس وقت ہیں، یہ زندگی اللہ نے کیوں بنائی؟ قرآن کریم میں ایک آیت تو سورہ کہف کے شروع میں آئی اور اسی مضمون کی آیت ہے سورہ ملک میں 29ویں پارے کی پہلی سورت میں. ان دونوں آیتوں میں یہ مضمون ہے، لہذا آج کی مجلس میں اسے سمجھنا ہے. سورہ ملک میں اللہ پاک نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے مرنا اور جینا پیدا کیا. اس دنیا میں
پہلے جینا ہے، ماں کے پیٹ سے جی پیدا ہو کر کے جی کر کے دنیا میں آتا ہے اور پھر اس دنیا میں آخر میں مر جانا ہے۔ مگر اللہ پاک نے مرنے کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے مرنا پیدا کیا اور جینا پیدا کیا، حالانکہ ترتیب الٹی ہے، جینا پہلے ہے مرنا بعد میں ہے، مگر اللہ نے فرمایا مرنا پیدا کیا اور جینا پیدا کیا۔ مرنا اور جینا یہ دونوں باتیں اسی زندگی میں ہیں دنیا کی، یعنی اللہ نے یہ دنیا کی زندگی کیوں بنائی ہے، اسے سمجھنا ہے میرے بھائیو۔ اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں تو ہماری زندگی کا طریقہ کچھ اور ہوگا، اور مقصد ہم نہ سمجھیں تو زندگی گزارنے کا طریقہ اور ہوگا۔ لہذا ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہماری یہ زندگی کیوں بنائی۔ درمیان میں یہ نقطہ ہے کہ حیات تو پہلے ہے، جینا تو پہلے ہے، مرنا بعد میں ہے، اللہ نے موت کو پہلے کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم ایسا کرتا ہے ایمفسائز کے لیے، کسی چیز پر زور دینا ہو، کسی چیز کی طرف ذہن کو لے جانا ہو تو اس کو پہلے بیان کرتا ہے۔ جیسے کوئی مر گیا، مرنے کے بعد میں اس کا جو طریقہ ہے، اس کا جو ورثہ ہے، اس ورثے میں سے سب سے پہلے اس کا کفن دفن ہوگا۔ پھر کفن دفن سے اگر ورثہ بچا تو سارے ورثے سے اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے۔ پھر قرضے ادا کرنے کے بعد کچھ بچا تو 1/3 سے اس کی وصیتیں نافذ کی جائیں گی، اور باقی 2/3 ورثہ کا ہے۔ اور اگر وصیت نہیں کی تو سارا ہی ورثہ کا ہے، قرضہ نہیں ہے تو سارا ہی ورثہ کا ہے۔ بہرحال ترتیب یہ ہے کہ مرنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کفن دفن میں اسی کے ترکے میں سے خرچ کیا جائے گا، پھر جو بچے گا اس سے قرضے ادا کیے جائیں گے، پھر جو بچے گا اس کے 1/3 سے وصیتیں، پھر ورثہ۔ مگر قرآن کریم میں سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں ایک ہی رکوع میں 3 جگہ پر وصیت کو مقدم کیا اور قرضوں کو بعد میں کیا، حالانکہ قرضے پہلے بھرے جاتے ہیں، پھر باقی کے 1/3 سے وصیت ہوتی ہے، مگر ایک ہی رکوع میں 3 جگہ وصیت کا ذکر پہلے کیا، قرضہ بعد میں۔ من بعد وصیت یوصی بها او دین، من بعد وصیت یوصی بها، جو مرنے والے نے وصیت کی ہے وصیت پوری کرو، یا قرضہ ہو تو قرضہ پورا کرو، پھر ورثہ۔ تو یہاں ایک سوال ہوا کہ بھی وصیت تو بعد میں ہے، قرضہ مقدم ہے، اللہ نے ایک ہی رکوع میں 3 جگہ پر ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرضہ مانگنے والے تو اگر کسی کے مرنے کے بعد 1 ہفتہ ٹھہر جائیں تو بڑا احسان ہے، ورنہ تو دوسرے دن آ کر کھڑے ہو جائیں گے، لاؤ ہمارا اتنا قرضہ ہے۔ اور وصیت والے کون مانگنے آئے گا؟ اس نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے اتنا غریبوں کو دیا جائے، تو کون غریب مانگنے آئے گا؟ اس نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے اتنا مدرسے میں دیا جائے، تو مدرسے والے کیا ایمان کر لیں گے؟ اس نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے اتنا مسجد میں دیا جائے، تو مسجد والے کیا فورس کر لیں گے؟ دے دو گے تو لے لیں گے، نہیں دو گے تو کچھ نہیں، اور قرضے والے پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے اللہ نے وصیت کو 3 جگہ مقدم کیا، اس کے ایمفسائز کے لیے، زور دینے کے لیے کہ اس وصیت کو معمولی مت سمجھو، یہ مت سمجھو کہ کوئی مانگنے والا نہیں ہے، یہ لازمی حق ہے، اگر اس کو تم ادا نہیں کرو گے اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ۔ دوسری ایک مثال دوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے زندہ دنیا میں جو ان کی حیات تھی جسم اور روح کے ساتھ، اسی حیات کے ساتھ اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا ہے۔
پھر قیامت کے قریب میں زمین پر اتریں گے، اسی حیات کے ساتھ اتریں گے، پھر شادی کریں گے، اولاد ہوگی، حکومت چلائیں گے، قرآن و حدیث کے مطابق اس امت کی رہنمائی کریں گے، اور 40 سال حیات رہیں گے، اور اس کے بعد میں حضرت کی وفات ہوگی، اور روضہ اقدس میں حضور کی اور حضرت ابو بکر و عمر کی قبروں کے ساتھ ایک قبر کی جگہ ابھی خالی پڑی ہے، وہاں وہ دفن ہوں گے۔ سورہ آل عمران میں یہ مضمون اللہ تعالی نے کس طرح بیان کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں موت دینے والا ہوں، انی متوفیکا، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور کافروں کی شرارتوں سے میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں، بچا لینے والا ہوں۔ حضرت کے گھر کے چاروں طرف یہودیوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا کہ باہر نکلیں گے قتل کریں گے۔ اللہ نے فرمایا میں ان سے بچا لوں گا، پاک کر لوں گا، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ دیکھو یہاں غور کرو، یہ موت بعد میں آنی ہے، قیامت کے وقت جب اتریں گے، 40 سال رہیں گے، پھر حضرت کو موت آئے گی، اور وہ آسمان پر اٹھا لینا مقدم ہے، مگر قرآن نے متوفیقہ کو پہلے ذکر کیا اور رافعہ الیہ کو بعد میں ذکر کیا۔ کیوں؟ ایمفسائز کے لیے ایسی جگہوں میں لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور عیسائیوں کو جو غلط فہمی ہوئی ہے اس کی کئی بنیادیں، ان میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ اگر وہ انسان ہوتے تو مرے کیوں نہیں، زندہ کیوں آسمان پر چلے گئے؟ بھئی زندہ رہنا ہی تو اللہ کی صفت ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہوتے تو مرے کیوں نہیں، بغیر مرے آسمان پر کیوں چلے گئے؟ معلوم ہوا وہ اللہ ہیں یا اللہ کا کوئی پارٹ اور حصہ ہیں۔ ٹرینٹی، 3 میں سے 1/3 اللہ ہیں۔ دلیل کو مرے نہیں، مرے بغیر آسمان پر چلے گئے۔ تو اس لیے پہلے متوفیقہ کو لایا گیا اور بتلایا کہ ان کو بھی موت آنی ہے، ابھی نہیں مرے تو ان کو موت آنی ہے۔ دیکھو اس کی مثال، آدم علیہ السلام کہاں پیدا کیے گئے؟ اسی زمین پر۔ پھر سجدہ فرشتوں سے، تمام مخلوقات سے، سب سے یہی کروایا۔ یہ مضمون بھی سمجھ لو، آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا تھا زمین پر، آدم علیہ السلام زمین پر بنائے گئے، زمین کی مٹی سے بنائے گئے ہیں، ان کا پتلا بنا کر دھوپ میں رکھا گیا ہے، دھوپ اسی زمین پر ہے۔ پھر جب وہ کھنکھناتی مٹی ہو گئی تب اس میں اللہ نے روح ڈالی اور اسی زمین پر پیدا ہوئے۔ پھر تمام مخلوقات کو حکم دیا، زمین کی مخلوقات، زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب کو حکم دیا سرنڈر ہو جاؤ، آدم کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ۔ یہ جو سرنڈر ہونا ہے یہی سجدہ کرنا ہے، ورنہ ورشپ کا جو سجدہ ہے وہ تو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز نہیں، کبھی بھی جائز نہیں رہا۔ اور یہ سجدہ یہ تو سرنڈر ہونا ہے۔ اور سرنڈر کس کو ہونا ہے؟ آدم علیہ السلام کو زمین پر اللہ کا ڈپیوٹی بننا ہے، اور جب اللہ کے ڈپیوٹی زمین پر بنیں گے تو زمین کی ساری مخلوقات سرنڈر ہوں گی، تبھی تو آدم علیہ السلام ساری مخلوقات پر اللہ کا حکم چلائیں گے۔ کارخانے کے ملازم سرنڈر نہ ہو تو مینیجر کیسے حکم چلائے گا ملازمین پر؟ کارخانے کے مینیجر ملازمین اگر مینیجر کے سامنے سرنڈر ہو جائیں، اطاعت کریں، فرمان برداری کریں تو مینیجر کارخانہ چلائے گا، اور اگر وہ اکڑ جائیں اور نہ تو کیسے وہ کارخانہ چلائے گا؟ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ زمین پر اپنا ڈپیوٹی بنانے والے ہیں۔ ڈپیوٹی کیا کرتا ہے؟ کارخانہ باس کا ہے، اس نے مینیجر بنایا کہ یہ مینیجر باس کا ڈپیوٹی ہے، یہ کارخانے کا مالک نہیں ہو گیا، یہ کارخانے کو باس کی مرضی کے مطابق چلائے گا۔
مینیجر کہہ لو یا ڈپیوٹی کہہ لو، مینیجر ڈپیوٹی مالک نہیں ہو جاتا کارخانہ کا، باس مالک ہے، اس باس کی مرضی کے مطابق یہ جو مینیجر ڈپیوٹی ہے وہ کارخانہ چلاتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو اس زمین میں اپنا ڈپیوٹی بنایا ہے، لہذا انسان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس کارخانے کو دنیا میں کارخانہ چلائے، دنیا کو برتے، دنیا کو استعمال کرے اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کرے۔ یہ ڈپیوٹی ہونے کا مطلب ہے۔ اور جب یہ ڈپیوٹی ہے اور زمین کی ساری مخلوقات پر اس کو اللہ کے احکام چلانے ہیں تو وہ سرنڈر ہوں گے جبھی تو ہوگا۔ اور آج ہمارے حافظوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ابلیس ملائکہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، اور انسانوں میں سے تو ہونے کا سوال ہی کہاں ہے، پہلا انسان ابھی تو پیدا ہوا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ کان من الجن، جنات میں سے یہ تھا۔ اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو۔ اور ابلیس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے نکل گیا، اس نے اپنے پروردگار کا حکم نہیں مانا۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے جو حکم دیا تھا وہ صرف فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اس ابلیس گدھے کو بھی دیا تھا، مگر اس نالائق نے کیا نہیں سجدہ، اللہ کے حکم سے نکل گئے۔ اور پھر فرشتوں کا تذکرہ بار بار کیوں ہے؟ وہ اس وقت کی اشرف مخلوقات تھی، اور جب اشرف مخلوقات کو حکم ہے تو سبھی کو حکم ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام اس زمین پر پیدا کیے گئے، اسی زمین پر زمین کی ساری مخلوقات نے سجدہ کیا، پھر آدم علیہ السلام کو یہاں سے اسی روح اور جسم کے ساتھ جنت میں لے جایا گیا۔ اور صرف آدم علیہ السلام نہیں، دادی حوا بھی اسی زمین پر پیدا کی گئی ہیں، اور دادا اور دادی دونوں کو جنت میں لے جایا گیا۔ تو خدا ہو گئے وہ؟ نہیں، ان کو بھی موت آئی دونوں کو، ایک لمبے وقت کے بعد جب وہ لغزش ہوئی تو پھر دونوں زمین پر اتارے گئے اور دونوں کو موت آئی۔ بس اسی طرح سے اگر عیسیٰ علیہ السلام اس وقت روح اور بدن کے ساتھ چلے گئے ہیں تو اس سے کہاں خدا بن گئے وہ پھر زمین پر آنے ہیں اور ان کو موت آنی ہے۔ جب موت آنی ہے تو خدا کہاں سے ہوگا؟ اسی طرح ہمارے آقا سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں اسی جسم پاک اور روح کے ساتھ 7 آسمانوں سے اوپر گئے ہیں۔ آج ہی یہ آیتیں بھی ہمارے حافظوں نے پڑھی ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو حضور خدا بن گئے کہ اسی روح اور جسم کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تو خدا بن گئے؟ کہاں سے خدا بن گئے؟ معراج سے حضور واپس آئے، اور واپس تشریف لانے کے بعد اپنے وقت پر حضور کو موت آئی ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر صراحت ہے، انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی موت آنی ہے، آپ کے دشمنوں کو بھی موت آنی ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ بہرحال قرآن کریم میں صراحت ہے حضور کی وفات کی، اور حضور کی وفات ہوئی تو معراج میں آسمانوں پر چلے جانے سے حضور خدا تھوڑے ہو گئے، وہ وہاں سے معراج سے واپس آئے اور موت آئی۔ آدم علیہ السلام اور دادی حوا جنت میں، آسمانوں سے اوپر جنت میں اسی جسم اور روح کے ساتھ چلے گئے تو خدا تھوڑے بن گئے، وہ وہاں سے زمین پر پھر واپس آئے اور ان کو دونوں کو موت آئی ہے۔
اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں بے شک، مگر اسے وہ خدا نہیں بنے، کیونکہ ان کو نیچی زمین پر آنا ہے اور ان کو موت آنی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کا تذکرہ پہلے کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں تمہیں موت دینے والا ہوں اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ یعنی یہ موت جو بعد میں آئی اس کو پہلے ذکر کیا، اور اٹھانا جو پہلے اسے بعد میں ذکر کیا۔ کیوں؟ اس موت متوفی کا، میں تمہیں موت دینے والا ہوں، اس پر ایمفسائز زور دینا ہے تاکہ غلط فہمی نہ ہو جائے لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جیسا کہ عیسائیوں کو غلط فہمی ہوئی۔ الحمدللہ مسلمانوں کو کوئی غلط فہمی نہیں۔ مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی روح اور اسی جسم سے آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، اور پھر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں۔ کیوں؟ دوسرے بندوں کی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے وقت پر موت آنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں تو مثالیں اس کی پیش کر رہا تھا کہ قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے کہ جو چیز بعد میں واقع ہونے والی ہے، اگر اس پہ زور دینا ہوتا ہے تو اس کو پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں حیات، زندگی وہ تو ہیں، ہم زندہ ہیں اس وقت میں، اس کا کون انکار کرے گا؟ اور موت ہم میں سے ہر ایک کو آنی ہے، مگر انسان ہمیشہ اسے بھولے رہتا ہے۔ سب کو یقین ہے موت آنی ہے، مگر عملی طور پر ہر آدمی موت کو بھولے رہتا ہے۔ اس لیے اس کا تذکرہ پہلے کیا، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، یعنی یہ دنیا کی لائف پیدا کی، کیونکہ جینا اور مرنا یہ دونوں باتیں اسی لائف میں ہیں۔ کیوں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دنیا کی زندگی جس میں مرنا اور جینا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے اس لیے پیدا کی ہے کہ ہم تمہیں جانچیں کہ تم میں شاندار سے شاندار عمل کون کرتا ہے۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ میرے بھائیوں، کوئی ادارہ قائم کیا جائے، کالج قائم کیا جائے، یونیورسٹی قائم کی جائے، دارالعلوم قائم کیا جائے، جامعہ قائم کیا جائے، تو کیوں قائم کیا جاتا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کون سا طالب علم فرسٹ پوزیشن میں آتا ہے، اور اگر سارے طالب علم فرسٹ پوزیشن میں آ جائیں تو ادارہ محتمم خوش ہو جائے گا کہ میرے مدرسے کا ہر طالب علم فرسٹ پوزیشن میں۔ کوئی یونیورسٹی، کوئی دارالعلوم طالب علموں کو فیل کرنے کے لیے نہیں قائم ہوتی، مگر قدرتی عمل ہے کہ ہر دارالعلوم میں اور ہر یونیورسٹی میں کچھ ناہنجار طالب علم ہوتے ہیں جو اپنی محنت نہ کرنے کے نتیجے میں فیل ہوتے ہیں، مگر کوئی یونیورسٹی، کوئی دارالعلوم طلباء کو فیل کرنے کے لیے قائم نہیں کی جاتی۔ ہر یونیورسٹی اسی لیے قائم کی جاتی ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ نمبر کون لاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ دنیا کی زندگی بھی یہ دیکھنے کے لیے بنائی ہے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سب سے زیادہ شاندار کون عمل کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے دنیا بنائی۔ لیکن نالائقوں کی انسانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بہت سے بے شمار نالائق انسان ہیں جو اپنے پیروں پر کلاڑی ماریں گے اور جہنم کو بھریں گے، وہ ان کا عمل ہے۔ اللہ نے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ جہنم بھر جائے، اللہ نے تو یہ دیکھنے کے لیے بنائی ہے کہ بہترین عمل کون کرتا ہے۔ یہ اس آیت میں ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور جب یہ دنیا کی زندگی بنائی تو کیسی بنائی؟ نہایت شاندار زندگی بنائی
اتنی دلچسپ، اتنی محبوب، اتنی پسندیدہ کہ چچا کی آنکھوں نے جواب دے دیا، کان سے سن نہیں رہے، منہ میں ایک دانت اور ڈاڑھ نہیں ہے، ٹانگوں میں طاقت نہیں ہے، پیٹ میں بھوک نہیں لگتی ہے، مگر چچا دنیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رہنا انہیں دنیا میں ہے، یہ دنیا کی زندگی اتنی دلچسپ بنائی۔ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، اس زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے اس کو زمین کی بیوٹی بنایا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، زمین پر جو کچھ ہے، یہاں سے لے کر کے آسمان تک جو کچھ تمہیں چاروں طرف نظر آ رہا ہے وہ زمین کی بیوٹی ہے۔ اللہ نے زمین کو نہایت شاندار بنا دیا۔ کیوں؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہیں جانچیں کہ اس دنیا میں، اس زمین پر تم میں سے کون سب سے زیادہ شاندار عمل کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ مضمون بھی سمجھ لو، اس زمین پر جو کچھ ہے وہ سب انسان کے لیے بنایا گیا ہے، اور انسان کے پیدا ہونے کے بعد نہیں بنایا گیا ہے، انسان کے پیدا ہونے سے بہت پہلے یہ سب سورج، چاند، تارے، ہوائیں، دریا، درخت، حیوانات، جانور، چرندے، پرندے، یہ سب انسان کے لیے ہیں، اور انسان کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ نے بنائے۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے دوسرے لڑکے کو قتل کیا۔ قرآن میں یہ واقعہ آیا ہے۔ اب قتل تو کر دیا، ابھی تک کوئی مرا نہیں، ابھی آدم علیہ السلام بھی زندہ ہے، دادی حوا بھی زندہ ہے، کوئی مرا نہیں، یہ پہلا مرا، ابھی سے کیا کرنا؟ قرآن میں ہے کہ اللہ نے کوا بھیجا، 2 کوے آئے، لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، اور پھر اس نے پیروں سے زمین ہٹا کر کھڈا بنایا، اس دوسرے کوے کو اندر ڈالا، اوپر مٹی پیروں سے کر کے اس کو دبا دیا اور بھاگ گیا۔ اس طرح اللہ نے اس بیٹے کو، آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو سکھلایا کہ تو اپنے بھائی کے جنازے کو یوں مٹی میں دفن کر۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان سے پہلے کوے پیدا ہو چکے ہیں، اور صرف کوے نہیں ہیں، ساری ہی مخلوقات پہلے پیدا ہوئی، بھینسیں، یہ وہ، چرندے پرندے سب پہلے سے پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ سب انسان کی ضرورت کے لیے پیدا، انسان بعد میں آیا۔ کیسے؟ جیسے لونڈے کی لڑکے کی شادی کرنی ہوتی ہے تو 6 مہینے پہلے سے گھر کا ساز و سامان تیار کیا جاتا ہے۔ یہ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ آنے والی دلہن کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ دلہن آئے گی 6 مہینے کے بعد، مگر اس کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے دلہا اور دلہے کا باپ سب سامان تیار کرتے ہیں۔ یہاں کیا ہے آپ لوگ جانیں، ہمارے ہندوستان پاکستان میں کیا ہے وہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں۔ عرب میں کیا ہے وہ میں بتاؤں۔ عرب میں اگر آپ کو کسی لڑکی کا رشتہ بھیجنا ہے تو پہلے آپ کو ایک مکان مکمل ساز و سامان کے ساتھ تیار کرنا ہوگا، پھر آپ رشتہ بھیجیں گے۔ تو لڑکی اور لڑکی کی ماں اور بہنیں سب آئیں گی، یہ فلیٹ دیکھیں گے اس میں تمام ضروریات ہیں یا نہیں۔ اگر تمام ضروریات ہیں تو پھر آپ کا رشتہ قبول ہوگا۔ یہ عرب میں ہے۔ بہرحال یہ تو موٹی سی بات ہے۔ یہ جو 6 مہینے پہلے سے ہم دلہے کا باپ جو انتظامات کرتا ہے تو اپنے بیٹے کے لیے تھوڑی کرتا ہے، بیٹا تو پیدا ہوا جب سے گھر میں ہے، یہ سب انتظامات آنے والی دلہن کے لیے کرتا ہے۔ اس مثال سے یہ سمجھو کہ اللہ نے یہ پوری دنیا سجائی ہے، اس دنیا میں انسان پیدا ہونا ہے، اللہ انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، اس کے لیے ساری دنیا سجائی ہے، اور تمام چیزیں انسان کے وجود میں آنے سے پہلے، اور بڑی زرق برق بڑا شاندار محل تیار کیا، اور فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ،
زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے زمین کی بیوٹی بنا دی ہے اسے، اور ایسی بیوٹی ہے کہ انسان کسی قیمت پر دنیا سے نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ اتنی خوبصورت زمین کیوں بنائی ہے؟ فرمایا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ اس لیے ہم نے بنائی تاکہ ہم جانچیں کہ تم میں شاندار عمل کر کے اللہ کے یہاں کون آتا ہے۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ زمین کی جو بیوٹی ہے، زمین جو بڑی شاندار ہے، بڑی ٹیپ ٹاپ والی ہے، اس زمین کو ایسا رہنا نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ زمین اجڑ جائے گی۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، لہذا اس دنیا کے پیچھے اتنے مت پڑو کہ اپنی آخرت تباہ کر لو۔ اس دنیا کے پیچھے اتنے مت پڑو کہ اپنی آخرت تباہ کر لو، اپنی آخرت کو بناؤ اور اسی بقدر دنیا کے ساتھ دلچسپی انٹرسٹ لو۔ پھر قرآن کریم نے 7 بزرگوں کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اصحاب کہف 7 تھے، ان کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ وہ نوجوان تھے، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی۔ وہ دعوت لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ نے دعوت قبول نہیں کی، اور حالات سے یہ اندازہ ہو گیا کہ اب بادشاہ ان 7 کے 7 کو قتل کرے گا۔ تو انہوں نے دنیا کو لات ماری اور پہاڑوں میں نکل گئے۔ کہاں جا رہے ہیں معلوم نہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ ملک خدا تنگ نیست، پائے خدا پائے گدا لنگ نیست۔ اللہ کا ملک کہاں تنگ ہے اور فقیر کا پاؤں کہاں لنگڑا ہے؟ نکل رہے ہیں، پہاڑوں میں چل رہے ہیں، کیونکہ اب شہر میں رہیں گے تو قتل کیے جائیں گے۔ چلتے چلتے تھک گئے اور ایک غار آیا، اس غار میں جا کر پڑ گئے، سستانے کے لیے سب سو گئے۔ 300 سال کے بعد آنکھ کھلی تو ایک آدمی کو بازار میں بھیجا کہ بھئی جا کوئی کھانا لے کر آ، اور یہ کہا حلال فوڈ لائیے، کیونکہ وہ ملک ایسا تھا جیسا آپ لوگوں کا ملک ہے، معلوم نہیں کون حلال ہے کون حرام ہے، تو ان سے کہا کہ حلال فوڈ لائیے۔ پھر وہ پورا واقعہ ہے، جب اس نے کیسے کرنسی دی تو 300 سال پہلے کی کرنسی تھی۔ دکاندار کو ڈاؤٹ ہوا کہ کون لوگ ہیں، کہاں سے خزانہ لایا ہے پہلے؟ اس نے کبھی کہیں سے خزانہ نہیں لایا، ابھی تو ہم کل یہاں سے شہر سے گئے۔ اب اور ڈاؤٹ ہوا، 300 سال کے تھے کل۔ یوں ہوتے ہوتے یہ بات بادشاہ تک پہنچی، اور 300 سال میں سب ایمان لا چکے ہیں، بادشاہ بھی مسلمان ہے۔ اور شاہی خزانے میں ایک تختی رکھی ہوئی تھی جس میں ان 7 اللہ کے نیک بندوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ 7 آدمی اچانک غائب ہو گئے ہیں، ان سے جو ملایا تو وہی تھے۔ یہ پھر قصہ ہے قرآن کریم میں، اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ قرآن نے اس کے بعد فوراً لایا ہے کہ یہ زمین خوبصورت بنائی گئی ہے تمہارا عمل دیکھنے کے لیے، اس زمین کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اس کو ویران ہونا ہے۔ بس انسان کا عمل اس زمین میں آخرت کو پیش نظر رکھ کر ہونا چاہیے۔ دنیا فی نفس ہی مطلوب نہیں ہے، دنیا آخرت کے لیے مطلوب ہے۔ لہذا جہاں حلال اور حرام آئے تو حلال کو ترجیح دے، حرام کو لات مارے۔ جہاں جائز اور ناجائز آئے تو جائز کو اختیار کرے چاہے گھاٹا ہو، اور ناجائز کو اختیار نہ کرے۔ لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ ایک ٹوکرے میں پخانا ہے اور ایک پلیٹ میں گاجر کا حلوہ ہے، لا حول ولا قوت، کیا مثال دی۔ مجھے پلیٹ میں ایک پاؤ گاجر کا حلوہ ہے اور ایک ٹوکرا بھر کر پخانا ہے، دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، مگر وہ گاجر کا حلوہ اور یہ پخانا ہے۔
ایک مثال ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث۔ لہذا میرے بھائیوں، آپ جس ملک میں رہتے ہیں، اب تو ساری ہی دنیا ایک جیسی ہو گئی ہے، فتنے فتنے فتنے، ہر جگہ فتنے، اور کسی بھی جگہ حرام سے بچنا بہت مشکل ہو گیا میرے بھائی۔ اور یہ جو ملک ہیں، ترقی یافتہ جو ملک کہلاتے ہیں، وہاں پیسوں کی خواہش اور محبت اور حرص اتنی ہے کہ آدمی چاہتا ہی نہیں ہے حرام سے اور ناجائز سے بچنے سے۔ لہذا میرے بھائی، اس مضمون کو یاد رکھو، ہم اس دنیا میں پیدا کیے گئے عمل دیکھنے کے، اور اس دنیا کو ہمیشہ نہیں رہنا۔ اگر دنیا اور آخرت میں تعارض ہو جائے تو آدمی کو اصحاب کہف کی لائف اختیار کرنی ہے۔ انہوں نے دنیا کو لات ماری اور چل دیے، وہ کامیاب ہوئے۔ اور اسی وجہ سے سورہ کہف کے پہلا رکوع اور آخری رکوع کے بارے میں حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ اسے اگر پڑھتے رہو گے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہو گے۔ دجال کا فتنہ گولڈ کی بنیاد پر چلے گا، دجال کا فتنہ سونے کی بنیاد پر چلے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ دجال جب زمین میں راؤنڈ لے گا تو اس کے ساتھ زمین کے خزانے سونا نکل کر اس کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا، تو جو خزانے سونے کے ہیں اس کی بنیاد پر چلے گا۔ اور دنیا میں جتنی کرنسیاں ہیوی ہیں وہ گولڈ کی نمائندگی کرتی ہیں، اور ہماری انڈیا اور پاکستان کی کرنسی ہے وہ تو سلور کی نہیں، ٹھیکری کی نمائندگی کرتی ہے۔ لیکن دنیا میں جو ہیوی کرنسیاں ہیں وہ سب گولڈ کی نمائندگی کرتے ہیں، اور دجال کا فتنہ گولڈ کی بنیاد پر پھیلے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، حدیث میں ہے کہ سورہ کہف کے اول اور آخر ایک ایک رکوع پڑھو، دجالی فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ کیسے محفوظ رہو گے؟ اس میں یہی حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ یہ دنیا فی نفس ہی مطلوب نہیں ہے، یہ دنیا تو اس لیے ہے کہ اس سے آدمی آخرت بنائے اور بہتر سے بہتر عمل کرے۔ اور جب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو جائے تو آدمی آخرت کو ترجیح دے اور دنیا کو پسے پشت ڈالے۔ اس مضمون کو یاد رکھنے کی اور اس کو ذہن میں رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امام صاحب دعا کریں گے، میں تو تھک گیا ہے، لو حضرت دعا کرو۔